اندرا گاندھی بہت زیادہ پریشان ہوتیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات حاصل کرتیں کہ وہ نہرو کو سمجھائیں تاکہ وہ اپنے السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ ویورز، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے نہرو خاندان، حیران کن انکشافات۔ تو پیارے ویورز، واقعات کسی ملک پہ اٹیک اور کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں لے کر آتی۔ واقعات بس واقعات ہیں، اور اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ تو پیارے ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہرو خاندان، حیران کن انکشافات۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح 20ویں صدی کی اہم ترین شخصیات تھیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا، لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ قائد نے کبھی اصول پرستی اور شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جبکہ پنڈت صاحب کے نزدیک اصول پرستی اور شرافت کا معیار بالکل ہی الگ تھا۔ وہ ایک مجسم، شاطر، فریبکار اور سازشی انسان تھا جو ہر قیمت پر اپنا مطلب حاصل کرنے کا ماہر تھا۔ مطلب براری کے لیے سازش، فریب، منافقت، مسلمانوں کو عموماً اور پاکستان کو خصوصاً شاطرانہ اور گمراہ کن چالوں سے اس ایک شخص اور اس کے خاندان نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا اور کسی بھارتی سیاستدان نے نہیں پہنچایا۔ یہ شخص کون تھا، اس کا اور اس کے خاندان کا کردار کیسا تھا، اس کے متعلق حال ہی میں ایک دلچسپ تحقیق سامنے آئی ہے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور اس کی بیٹی اندرا گاندھی کی تاریخ ناقابل یقین حد تک دلچسپ بلکہ سنسنی خیز ہے۔ اس خاندان کا شجرہ نسب ایک مغل شہزادے غیاث الدین غازی سے شروع ہوتا ہے جو سن 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کی نظر میں بغاوت کے وقت دلی شہر کا کوتوال تھا اور بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا حکمران تھا۔ اس دور میں مغل حکمران کوئی بھی اہم عہدہ کسی ہندو کو نہیں دیتے تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مغلوں کو شکست ہو گئی اور انگریز مسلمانوں کے عموماً اور مغلوں کے خصوصاً دشمن بن گئے۔ انہوں نے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کا ذرا برابر بھی مغل خاندان سے تعلق تھا، بلکہ بہت سے لوگ تو محض شک کی وجہ سے بھی موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ جہاں مسلمانوں کا یہ حشر ہوا وہاں ہندو اور سکھ مکمل طور پر محفوظ رہے کیونکہ ان سے کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ ان حالات میں بہت سے مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندو بن گئے یا ہندوؤں کا لباس اوڑھ لیا یا پہن لیا۔ انہی لوگوں میں دلی شہر کا کوتوال غیاث الدین غازی بھی تھا۔ سن 1857 کی شکست کے بعد انگریزوں نے دلی میں مغلوں کا قتل عام شروع کیا تو غیاث الدین غازی نے ہندوانہ لباس زیب تن کیا، نام رکھا گنگادھر۔ اس کا گھر لال قلعہ دلی کے نزدیک ایک نہر کے کنارے تھا۔ اسی مناسبت سے اس نے نام کے ساتھ لفظ نہرو کا اضافہ کیا اور یوں یہ گنگادھر نہرو بن کر اپنی فیملی کے ساتھ آگرہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنے خد و خیال کی وجہ سے راستے میں یہ شخص پکڑا گیا لیکن اپنے آپ کو کشمیری پنڈت ظاہر کر کے بچ نکلا۔ یہ نام اس لیے بھی سچ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بھارتی تاریخ میں کوئی بھی شخصیت فیملی نام نہرو کے ساتھ وجود نہیں رکھتی۔ صرف گنگادھر نہرو واحد شخص ہے جو سن 1857 کی شکست کے بعد تاریخ میں اس لقب کے ساتھ ہی ظاہر ہوا۔ اس پس منظر کی تفصیل ایم کے سنگھ نے اپنی مشہور ریسرچ انسائیکلوپیڈیا آف انڈین وار آف انڈیپینڈنس کی جلد نمبر 13 میں دی ہے۔ یہ حقیقت حکومت ہند نے چھپا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی شواہد ہیں جو اسی نتیجے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلاً جواہر لال نہرو کی دوسری بہن کرشنا نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میرا پردادا سن 1857 سے پہلے جب بہادر شاہ ظفر سلطان ہند تھا تو وہ دلی شہر کا کوتوال تھا۔ جواہر لال نہرو نے بھی اپنی سوانح عمری میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے پردادا کے ایک پرانے فوٹو میں اس نے مسلمانوں والی گھنی اور لمبی داڑھی رکھی تھی، سر پر مغلوں والی ٹوپی تھی اور ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ وہ بالکل مغل نوبل مین کا شاہکار لگتا تھا۔ نہرو نے اپنی بائیوگرافی میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس کے پردادا جب دلی سے آگرہ جا رہے تھے تو راستے میں انگریزوں نے انہیں پکڑ لیا تھا جس کی وجہ ان کے مغلوں والے خد و خال تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ اور اپنی فیملی کو کشمیری پنڈت کے طور پر پیش کر کے جان بچائی۔ لگتا ہے کہ نہرو کے آباء و اجداد جان بچانے کے لیے بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ اس خاندان نے بعد میں الہ آباد کے ایک بدنام علاقے میں جا کر پناہ
لی تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ جواہر لال نہرو وہ شخص تھا جس کی بھارتی عوام پوجا کرتی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں ایک بڑا سیاستدان تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی جنم بھومی پر حکومت ہند نے کسی قسم کی یادگار تعمیر نہیں کی۔ اس کی ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ اس کی پیدائش الہ آباد میں میر گنج کے محلے کے مکان نمبر 77 میں ہوئی، اور یہ علاقہ الہ آباد کا مشہور ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس دور میں بھی یہ محلہ پورے بھارت میں مشہور تھا، اور یہ جواہر لال نہرو کی پیدائش سے پہلے بھی اسی طرح مشہور تھا۔ اس آبائی گھر کا ایک حصہ جواہر لال نہرو کے باپ موتی لال نے ایک مشہور طوائف لالی جان کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس طوائف نے اسے امام باڑہ بنا دیا۔ بعد میں موتی لال میر گنج کا علاقہ چھوڑ کر آنند بھون منتقل ہو گیا، جہاں نہرو کی پیدائش ہوئی۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آنند بھون جواہر لال نہرو کے آباء و اجداد کی خاندانی رہائش گاہ ضرور تھی، لیکن اس عظیم سیاستدان کی جنم بھومی ہرگز نہ تھی۔ جواہر لال نہرو اور اس کا خاندان کردار کے لحاظ سے بھی کوئی قابل رشک خاندان نہ تھا۔ جواہر لال نہرو جب بھارت کا وزیر اعظم بنا تو انڈین سول سروس کا مشہور بیوروکریٹ مسٹر M.O. متھائی اس کا پرائیویٹ سیکریٹری مقرر ہوا، جس نے کافی عرصہ وزیر اعظم کے ساتھ گزارا۔ بعد میں اس نے نہرو کے ساتھ گزارے گئے ایام پر کتاب لکھی۔ اس کتاب میں متھائی نے انکشاف کیا ہے کہ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے ہند کی بیوی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے درمیان پاگل پن کی حد تک معاشقہ تھا، جو اکثر اندرا گاندھی کے لیے پریشانی اور ندامت کا باعث ثابت ہوتا۔ اندرا گاندھی جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تو مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات حاصل کرتی کہ وہ نہرو کو سمجھائیں تاکہ وہ اپنے معاشقے میں اعتدال سے کام لے اور یوں پورے خاندان کو تضحیک و شرمندگی سے بچائے۔ نہرو بھی اکثر نجی دوروں پر انگلینڈ جاتا تو ایڈوینا ایئرپورٹ پر انتظار کرتی۔ جو ہی نہرو جہاز سے اترتا وہ اسے ذاتی گاڑی میں لے کر فرانس چلی جاتی۔ وہاں وہ اسے اپنے ساتھ اپنی خاندانی رہائش گاہ میں ٹھہراتی، اور یہ سارا عرصہ دونوں باہر کہیں گھومنے پھرنے نہ جاتے۔ دونوں کی وفات کے بعد دونوں کے خطوط اسکینڈل کی شکل میں سامنے آئے، لیکن بیشتر اس کے کہ یہ اسکینڈل بہت زیادہ رنگ پکڑتا، دونوں طرف سے وضاحتی بیانات کے ساتھ معاملہ دبا دیا جاتا۔ تو ویورز، نہرو خاندان حیران کن انکشافات میں آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔